بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں خداوند ذوالجلال والے کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جاں فشانی سے محکم میں ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں سے کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ گو، ڈینگ مارنے والے، پیکرے فسق و فجور اور فسادی کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنی کی غماز ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کی ابدی عذاب و عتاب میں گرفتار ہو گئے ہو۔ اب کیوں گریہ و بکا کرتے ہو؟ خدا بہا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو و فساد اور ہنس و غم۔ تم امام علیہ السلام کے قتل کی آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے۔ اور بھلا تم خاتم نبوت اور معدن رسالت صلیل فرزند جو جوانان جنت کے سردار جنگ میں اپنے پشتے پناہ مصیبت میں جائے پناہ منا رہی ہے، حجت اور عالم سنت قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائے گاں ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال شینہ کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم شنیع کیا ہے جو پہنائی و وسعت میں آسمان زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے پر آسمان سے خون برسا تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ اس سے خوش نہ ہو کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔